ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم سورہ نساء یہ بنیادی طور پر عورتوں کے مسائل پر مشتمل ہے۔ جاہلیت میں جس قدر عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ ہی زمین میں دفنا دیتے تھے، اور بچیوں والا اگر کسی مجلس میں بیٹھتا تو اس کو عار سمجھتے تھے۔ اس قدر عورت کو ہلکا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے عورتوں کے احترام کے لیے، ان کی عزت کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ان کے حقوق اور مسائل میں ایک پوری سورت نازل فرما دی، جس کے اندر بہت سارے عورتوں کے مسائل ذکر کر کے اور خاتون کو تحفظ فراہم کیا۔ مثال کے طور پر جاہلی معاشرے میں عورت کو طلاق دے دیتے، پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر اپنے پاس رکھ لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر اپنے پاس، مطلب کوئی حد ہی نہ تھی کہ کتنی دفعہ طلاق دینا ہے، کتنی دفعہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا الطلاق مرتان، بھئی یہ آپ کا فیصلہ 2 دفعہ ہوگا، تیسری دفعہ اگر آپ نے یہی کام کیا تو پھر جدائی ہو جائے گی۔ یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ لیکن جاہلی معاشرے میں عورت کو ذلیل کرنے کے لیے نہ اس کو اپنے پاس رکھتے، نہ اس کو اپنے گھر جانے دیتے، اس کو لٹکائے رکھتے درمیان میں۔ اسلام نے اس کو تحفظ فراہم کیا۔ پھر اگر کسی خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو وراثت سے حصہ نہ دیا جاتا، بلکہ بچوں کو حصہ نہ دیتے، عورتوں کو حصہ نہ دیتے۔ حصص کے حقدار صرف اور صرف وہ لوگ ہوتے جو جنگجو ہوتے تھے، وہ نوجوان جو قبیلے کی حفاظت کرتے تھے، جو لڑتے تھے قبیلے کی خاطر۔ سارا کا سارا مال اور حصہ ان کے پاس جاتا تھا۔ اسلام نے باقاعدہ اس کے اصول وضع کیے کہ ایسا نہیں، جہاں پر مردوں کی عزت اور ان کا احترام ہے وہاں پر عورتوں کی بھی ایک قدر ہے۔ تو اسلام نے اس سورہ نساء کے اندر بہت سارے عورتوں کے مسائل کا تذکرہ فرمایا، اور انہی مسائل کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ النساء رکھا۔ مثال کے طور پر یہ جو حصص کی تقسیم ہے، ہمارے ہاں اب بھی مسلمانوں کے گھروں میں، نمازیوں کے گھروں میں، حاجیوں کے گھروں میں، عمرہ کرنے والوں کے گھروں میں، جن کو بڑا نیک تصور کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے اندر بھی عورتوں کو ان کے حصوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی ایسا ہے، بھائیوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، عورتوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اور اسلام نے کس قدر عورت کے حصص میں برابری کی۔ صحیح مسلم میں، سنن ابو داود میں، دیگر کتب حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف حدیث ہے
کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر آئے اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفے کے طور پر دے رہا ہوں, اس کی والدہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیجئے. یہ بشیر کی دوسری بیوی سے بچے تھے, یہ نعمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آپ نے سب بچوں کو ایک غلام تحفہ دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری اولاد آپ سے محبت کرے؟ کہا جی ہر باپ ہی چاہتا ہے کہ ساری اولاد والد سے محبت کرے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو دیتے ہو ایک کو محروم کرتے ہو, ایک بچے کو دے رہے ہو دوسرے کو محروم کر رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. یہاں سے محدثین نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے, اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنے بچوں میں تقسیم کرے گا تو وہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا, بچہ ہو یا بچی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, سب کو برابر حصہ دیا جائے گا. اگر ایک بیٹے کو اس کے نام دکان الاٹ کی جا رہی ہے تو بیٹی کو بھی دکان الاٹ کرنی چاہیے. ایک کو مربع دیا جا رہا ہے تو دوسرے کو بھی, عورت کو بھی, اپنی بیٹی کو بھی دیا جانا چاہیے. تو یہاں سے محدثین نے کہا کہ اولاد کے اندر اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو یہ تقسیم جو زندگی میں ہوتی ہے اس کو ترکہ نہیں کہتے اور اس کو وراثت بھی نہیں کہتے, اس کو تحفہ کہیں گے, ہدیہ کہیں گے. اس کے اندر اولاد میں برابری ہوگی. ہاں اگر ایک شخص فوت ہو جائے اس کے بعد بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو وہاں پر پھر بیٹوں کا ڈبل ہے اور بیٹی کا اس سے نصف ہے, 1/2 ہے. وہاں پر یہ حصص کی تقسیم اس طرح ہے. اس کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل انصاف اور عدل کے مطابق ہے, کیونکہ عورتوں پر کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ ساری ذمہ داری وہ مردوں پر ہوتی ہے. حتیٰ کہ بیوی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی مرد کے اوپر ہے, اس کے اخراجات مرد کے اوپر ہیں, بچوں کے اخراجات بھی وہ مرد کے ذمے ہی ہیں. تو اس لیے مردوں کا حصہ ڈبل رکھا ہے. تو شریعت نے جہاں پر یتیم کی کفالت کی ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. جاہلی معاشرے کے اندر تو جو یتیم ہوتے تھے ان کی تولیت کرنے والے جو ان کے مالک ہوتے اس کے مال کے وارث بن جاتے تھے, یتیم بچیوں کے مال کے وارث بن جاتے تھے. اسلام نے اس کے اندر بڑے انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے حصص, کئی ایسی تقسیم, اگر ایسی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر قرآن کا یا حدیث کا, سنت کا, شریعت کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے مرنے والے کے کفن دفن کا جو انتظام ہے وہ اس کے مال سے ہوگا جو چھوڑ کر جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ اس کی جو اولاد یا اس کے جو وارث ہیں وہ اس کے مال پر جھپٹ پڑے, نہیں, سب سے پہلے کفن دفن کے انتظام وہ اس کے مال سے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, جو وہ وصیت کر جاتا ہے یا وہ قرض چھوڑ جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اندر بھی سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا, اس کے بعد اس کی وصیت ادا کی جائے گی. اور قرض کے اندر اللہ کا حق اور اللہ کا قرض وہ سب سے مقدم ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دنیا سے جائے اور
وہ اپنی آخری عمر کے اندر 6 ماہ میں، 4 ماہ میں، 2 ماہ میں، 1 سال وہ بیمار رہتا ہے، اور لیکن اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب وہ حج نہیں کر سکا، تو سب سے پہلے اس کے مال سے حج ادا کیا جائے، کیونکہ یہ اب اس کے ذمہ قرض ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو اب یہ روزے قرض ہے، یہ اس کے وارث اس کی جانب سے روزے رکھیں گے، کیونکہ جن کو یہ چھوڑ کر گیا یہ اس کے ذمہ قرض ہے، اور اگر اس نے قرض کسی کا دینا ہے تو پھر اس کو ادا کیا جائے، سب سے پہلے اللہ کا قرض اور اس کے بعد جو بندوں کا قرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرض کا مسئلہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ وہ شہادت جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا قرض معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی جنازے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھیے، تو آپ سب سے پہلے پوچھتے اس کے ذمے کو قرض ہے؟ بتایا جاتا ہاں جی اس کے ذمے قرض ہے۔ فرمایا اس کی ادائیگی کے لیے کوئی سامان ہے؟ بتایا جاتا ہاں اس کے ترکے سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھتے۔ اگر آپ کو کوئی بتاتا کہ اس کے ذمے قرض ہے لیکن ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو فرمایا صلو علی صاحبکم، تم تو اس کا جنازہ پڑھو، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس کے ذمہ قرض ہے؟ فرمایا کتنا؟ 2 دینار۔ کتنا؟ 2 دینار۔ تو فرمایا اس کی ادائیگی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، وہ 2 دینار بھی نہیں ہے اس کے ترکے سے، اس کے ورثے سے ادا کیے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کے 2 دینار ادا کروں گا۔ پھر رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن ابو قتادہ محمد الرسول اللہ کو ملے تو فرمایا کہ بتاؤ کہ تو نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے؟ حالانکہ اس نے اپنے ذمے لے بھی لیا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ابھی کل کی تو بات ہے، تو میں اس کا ادا کر دوں گا۔ پھر 1 دن 2 دن ٹھہر کر اللہ کے رسول نے پوچھا ابو قتادہ کو کہ وہ قرض تو نے ادا کر دیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الآن بردت علیہ جلدو، فرمایا اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے جب تو نے اس کا قرض ادا کیا ہے۔ مطلب اس کا ذمے لینے کے بعد بھی وہ میت بری نہیں ہوئی جب تک اس کا ادا نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ایک آدمی نے اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بری نہیں ہے جب تک اس کو۔ تو اتنا یہ اہم معاملہ ہے قرض کا۔ اس کے بعد وصیت ہے، اس کے بعد وصیت ہے۔ اب وصیت یہ جو میراث کی تقسیم ہے، اس سے پہلے وصیت کیا تھی؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا پہلے یہ تھا، یہ میراث کی تقسیم سے پہلے، کہ مرنے والا خود ہی وصیت کرتا تھا کہ میرے والدین کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم خود فرما دی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اسی صورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر، اس کے اندر عورتوں کا حصہ، والدہ کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ اور بیویوں کا حصہ، اس کے اندر بہنوں کا حصہ، اس کے اندر بھائیوں کا حصہ، اس کے اندر والدین کا حصہ، اللہ نے اپنے نبی کے ذمے لگانے کے بجائے خود تقسیم کی کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، خود اس کو تقسیم کیا۔ تو پھر جب یہ تقسیم کر دی تو وہ جو وصیت کا مسئلہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وصیت فرض ہے،
فرمایا اس کے بعد ایک رات نہیں گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے سرہانے رکھ دی تھی کہ میں اگر فوت ہوتا ہوں تو میرے ذمہ یہ قرض ہے، یہ کسی کا دینا ہے، یہ کسی ادا کرنا ہے، یہ میرے ذمہ ہے۔ اتنا جو ہے نا وہ سخت مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد وصیت ہے۔ وصیت، اب ایک شخص وہ وصیت کر دیتا ہے مثال کے طور پر کہ میرے مال سے مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، جہاد میں دے دو، یا کسی اور رشتہ دار کو دے دو، لیکن یہ وصیت کسی ایسے رشتہ دار کو نہیں ہو سکتی جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مرنے والا باپ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو اتنا دے دینا یا بیٹے کو اتنا دے دینا، نہیں، بیٹی اور بیٹے کا حصہ تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے، خود تقسیم کر دیا، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ وصیت نافذ ہوگی۔ وہ وصیت نافذ ہوگی جو شرع کے مطابق ہے، وہ وصیت ہو سکتی ہے کسی ایسے رشتہ دار کو جس کا حصہ وہ مقرر نہیں ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ وارثوں کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہوگا۔ تو اب یہ وصیت زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ 1/3۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں زندگی میں دے سکتا ہے، وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، سارا مال خرچ کر دے، لیکن اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ فرمایا، اللہ کے رسول نے صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو، اپنے وارثوں کو، اپنے بچوں کو خیر پر مالدار اور غنی چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم سارا مال اڑا دو اور تمہاری اولاد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا ہی بخیل ہو جائے، اتنا ہی حریص ہو جائے، اتنی ہی طمع والا ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچی نہ کرے، اللہ کو دے ہی نہ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کہتے ہیں دیکھو کل کے لیے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، فرمایا آپ کے پاس کیا ہے، کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا؟ فرمایا ہاں وہ فلاں فلاں چیز آئی تھی، وہ میں نے خرچ کر دیا ہے، دے دیا ہے، تو اتنا بچا ہے۔ فرمایا نہیں، جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہی تو تو نے بچایا ہے، وہی تو تو نے آخرت کے لیے جمع کیا ہے، وہی تو تیرے کھاتے میں بچ گیا ہے، باقی تو بچا ہی نہیں۔ تو وصیت بھی 1/3 کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کا والد بھی موجود ہے اور اس کا دادا بھی موجود ہے۔ اب والد کی موجودگی میں دادے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور اس کا پوتا بھی موجود ہے، اور وہ پوتا بھی دوسرے بیٹے سے ہے جو فوت ہو گیا ہے، تو اب بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو نہیں ملے گا۔ لیکن وہ مرنے والا دیکھتا ہے کہ میرے دادے کو تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میری نانی کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میرے نانے کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میری پھپھو کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اور وہ یہ مالدار ہے، یہ غنی ہے، اور وہ بیچارے پس رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کھلانے والا کوئی نہیں۔ اب اس کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ یہ اپنے دادے کے لیے وصیت کرے، کیونکہ باپ موجود ہے، وارث کو وصیت نہیں ہے، مطلب باپ کو نہیں ہے، باپ کا حصہ مقرر ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو پھر باپ کا حصہ دادے کو جانا تھا، پھر اس کے لیے وصیت نہ تھی۔ اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ میرے پوتے کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا ہے، اور دوسری میری اولاد موجود ہے، تو اب اپنے پوتے کے لیے اس کو وصیت کرنا فرض اور واجب ہے، اور یا ہی وہ اپنی زندگی میں ہی اس کو کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ دے جائے کہ جس سے وہ غنی ہو جائے، یا جس سے اس کی حالت اچھی ہو جائے، یا اسی طرح جو دوسرے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ عورتوں کے مسائل، جس عورت کو کوئی پوچھنا تھا،
جس عورت کی کوئی اہمیت نہ تھی. آج بھی ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ جس عورت کو اسلام نے احترام بخشا اور ایک گھر کی اس کو ملکہ بنایا، کسی کی والدہ بنایا، یہی والدہ جس کو جاہلیت میں پوچھتا نہ تھا اور اس کو زندہ درگور کرتے تھے، اسلام نے اسی والدہ کے قدموں میں جنت رکھ دی. کس قدر عظیم ہے، کس قدر عزت بخشی ہے. جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ رب العزت نے وہ یتیم ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، ان کے حصے تقسیم کر دیے کہ بھئی مرنے والا. لیکن جاہلیت میں کیا تھا؟ جس کا خامد فوت ہو جاتا بلکہ اس عورت کے ہی وارث بن جاتے. اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو کسی عورت کے زبردستی وارث نہیں بننا تم نے. قرآن کو کہنا پڑا. آج ہمارے ہاں اگر ہم پردے کی بات کرتے ہیں، عورت کو گھر میں رہنے کی بات کرتے ہیں، عورت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خامد کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی اور یہ ان کی خدمت کرے گی، یہ بچوں کے اندر رہے گی، اس کو قدامت پسندی سمجھا جاتا ہے، اس کو رجعت پسندی سمجھا جاتا ہے، اس کو دقیانوسیت اس کو سمجھا جاتا ہے. اور اگر یہی عورت جہاز کی ایئر ہوسٹس بن کر وہ سینکڑوں ہوس نگار عورتوں کا زینہ اور نشانہ بنے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی. یہی اگر کسی پلازے میں جا کر ڈیلنگ کرے اور لوگ اس کی طرح طرح کی باتیں کریں اور طرح طرح کے یہ جواب دے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ترقی پسند معاشرہ ہے. اسلام کا ہی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو اسلام کے اصول ہیں، وہی ایک ایسے اصول ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور معاشرہ بھی تحفظ والا ہوتا ہے، اور مرد و زن سارے اپنے اپنے اقدار اور اخلاق پر قائم رہتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اسی کی بنیاد پر کامیابی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حقہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.